رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جو بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے، اور جو آج آدمی نے اس رات کو حاصل کر دیا وہ تمام خیر و برکتوں کو اس نے حاصل کر لیا، اور جو اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا وہ خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس رات کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ رات خیر من الف شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے اندر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اس رات کو اس جو ماہ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، یعنی جو 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات ہے، اس میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قرآن مجید نازل کیا، یعنی جو رمضان لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل کیا گیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی، یعنی یہ قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت جو ہم موجود ہیں اور قابل قدر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں یعنی سورۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سابقہ لوگوں کی امتوں کے احوال پیش کیے گئے جاتے تو ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمر کافی کم محسوس ہوئی، اور آپ کی طبیعت تھوڑی سی رنجیدہ ہوئی، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری امت کے لوگوں کی جو نیکیاں ہوں گی وہ پرانی امتوں کے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں گی، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور اسی کی تائید میں ابن عباس سے منقول روایت بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ نیک اعمال تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی عمریں کم ہوگی تو وہ نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کو شب قدر عطا فرمائی۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ فرحت مسرت سے چمک اٹھا، یعنی جب حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور انہوں نے پلک جھپکنے یا ایک لحظہ یا ایک لمحے تک بھی جو ہے وہ اللہ کی ایک لحظہ یا ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی۔ اور جب یہ سابقہ امتوں کے لوگوں کے احوال کو آپ دیکھیں کہ ان کی 1000 2000 سال عمریں ہوتی تھی، تو اس کے مقابلے ہماری 60 70 یا 80 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ایک رات کی عبادت کر لیں گے تو یہ 80 سال کی امت یعنی 80 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور ایک اور مقام پہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ شب قدر کسی پہلی امت کو عطا نہیں کی گئی، شب قدر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی گئی ہے، اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر میں جو ہے یہ قبولیت والی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مجھ سے مانگے، کسی کو چاہیے تو میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر آپ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر آج کی رات میں آپ کے پاس صدقے کے لیے یعنی کوئی دینے والا جس کو آپ صدقہ دے سکیں وہ موجود نہیں ہے، تو آپ وہ پیسے صدقے کی نیت سے الگ کر کے رکھ لیں، اور کل صبح کو جا کر صدقے کی نیت سے وہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی مقصد جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور ایک اس کے بارے میں ضمناً رائے ہے، اور یہ علماء کی بھی رائے ہے کہ جو رمضان المبارک کی 27ویں کی رات ہے وہ زیادہ اس کے امکانات ہیں کہ وہ شب قدر ہو، مگر اس کے بارے میں اکثریت کی جو رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے بتا دی ہے، مگر بعض علماء کا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب کی بھی یہی رائے ہے، مگر اس کو پھر بھی عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شخص شب قدر کو پا لے گا۔
امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی اور کہ ان الفاظ میں دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی عافیت کے علاوہ کچھ اور طلب نہ کروں۔ یہ صرف ایک رات تھی بلکہ ایک خزانہ بھری رات ہے، جس کو یہ مل گیا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے حساب کتاب بھی ہم نے کچھ کیا ہے جو کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ 83 سال کے برابر ہے، یعنی 1 night is equal to 83 year، اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ پونے 10 سال کے قریب بنتا ہے، اور ایک منٹ جو ہے وہ 58 دنوں کے حساب سے بنتا ہے، اور ایک سیکنڈ یعنی اللہ کا لفظ آپ نے کہا تو 23 گھنٹے یعنی آپ لگاتار اللہ کہتے رہے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ نیکیوں کی ایک ایسی سدا بہار رات ہے جو آپ ایک دفعہ اس رات میں قیام کریں گے تو ساری زندگی آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں، پہلے تو وہ مسنون جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں 10 دن کا وہ تو کر ہی رہے ہیں، اب جو بندہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا گیپ بنا دیتے ہیں، یعنی جہنم کو اسے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی لمبائی سے زیادہ ہے، اور جو آدمی مسنون و اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔